نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد، بسم الله الرحمن الرحيم. معزز ناظرین و سامعین، الحمدللہ تعالی ہم اللہ جل مجدہ کی توفیق سے تصوف اور تعلیمات صوفیہ کے موضوع پر ایک سلسلہ وار گفتگو کر رہے ہیں، اور پچھلی نشست سے میں نے تاریخ تصوف پر اپنی گفتگو کا آغاز کیا ہے، اور اس میں نے 14 کے قریب سوالات اٹھائے ہیں کہ ہم اگلی نشستوں میں ان سوالات کا ایک ایک کر کے جواب دیں گے، اور پھر ان کے جوابات کے حوالے سے کچھ بنیادی خاکہ یا یوں کہیے کہ وہ نقطہ نظر جو ان 14 سوالات میں ایگزسٹ کرتے ہیں، ان کا ایک تھوڑا سا اجمالی تجزیہ شروع کیا تھا میں نے۔ آج اس اجمالی تجزیہ کو مکمل کرنا چاہتا ہوں، تاکہ ان سوالات کی جب ہم تفصیلی جائزہ لینا شروع کریں، ان کا تفصیلی مطالعہ کریں، ان کی کریٹیکل سٹڈی کریں، تو اس سے پہلے ایک فاؤنڈیشن بن چکی ہو۔ تو پچھلی گفتگو کو میں نے یہاں پہ ختم کیا تھا کہ 17ویں صدی عیسوی سے 20ویں صدی عیسوی کے وسط تک، یعنی پچھلی صدی کے وسط تک، لاطینی، جرمن، فرانسیسی، انگریزی، جتنی بھی زبانیں ہیں، یورپین اور برٹش انگلش زبانوں میں جتنی کتابیں چھپیں، انہوں نے تصوف کے بارے میں یہ غلط نقطہ نظر پروموٹ کیا کہ تصوف کی تشکیل اور اس کا ارتقاء عجمی اور غیر اسلامی فلسفوں اور نظریات اور ان تعلیمات کی مدد سے ہوا ہے، جس میں بطور خاص ایرانی نظریات، ہندوستانی نظریات، ہندی، یونانی فلسفے اور نظریات، مسیحی نظریات، بدھ مت کے نظریات اور اعلیٰ القیاس اس طرح کے خارجی اثرات سے تصوف کی تشکیل ہوئی۔ گویا اس نقطہ نظر کے بانی اور فاؤنڈر 17ویں صدی عیسوی سے 20ویں صدی عیسوی کے وسط تک اس پورے 350 سال کے عرصے کے جو مستشرقین ہیں، ویسٹرن اسکالرز اور رائٹرز ہیں، نان مسلمز، وہ اس کے بانی، اس نظریے کے۔ اور اس نقطہ نظر نے جو 300 سال سے زائد 350 سال تک رائج الوقت رہا، چونکہ اسلامی تصوف پر مسلم علماء اور زعماء کی اپنی کوئی کتاب تصوف کی تاریخ پر موجود نہ تھی۔ تصوف کی اسلامی تاریخ کی جو صحیح تعبیر کرے، صحیح تشریح کرے، ایگزسٹ نہیں کرتی تھی۔ بر صغیر پاک و ہند کے زعماء، فلسفی، مفکرین اور اہل علم ہوں یا دیگر ممالک کے، جس نے بھی سبجیکٹ پہ سٹڈی کی، رائے قائم کی، ان کے پاس مطالعہ کے لیے، رائے بنانے کے لیے، تحقیق کے لیے اویلیبل لٹریچر ہی صرف اورینٹلسٹس کا تھا، اور ان کی تحقیق تھی، اس کے سوا کچھ اویلیبل نہیں تھا۔ اگر وہ کسی برٹش رائٹر کی کتاب پڑھ رہے ہیں تو اس میں بھی یہی نظریہ ہے، فرینچ اسکالر کی کتاب پڑھ رہے ہیں تو اس میں بھی یہی نظریہ ہے، جرمن میں کتاب کوئی پڑھ رہا ہے اس میں بھی یہی ہے، فرانسیسی میں پڑھ رہا ہے، لاطینی لیٹن لینگویج میں پڑھ رہا ہے اس میں بھی یہی نظریہ ہے۔ اور اگر کسی کو فارسی سے شغف ہے تو فارسی مصنفین کی کتاب پڑھ لی ہے، تو فارسی نے تو بہر صورت پرشیا تھا، تو پرشین تو اپنے تفوق کی وجہ سے انہوں نے اسی نقطہ نظر کو ہی بیان کیا کہ تصوف کی ہسٹری ساری پرشیا کی حد تک لی، اس سے آگے نہیں گئے، جس کی وجہ سے یہ رائے ان 200-300 سال کے مستشرقین کی تحقیق کے نتیجے میں مسلمانوں میں قائم ہوئی، جو کہ اب رد ہو گئی۔ اور کیسے رد ہوئی، اس پر میں نے عرض کر دیا تھا کہ اے جے آربری کو میں نے کوٹ کیا بالکل اینڈ میں،
کہ اس نے 1942 میں کلکتہ میں لیکچر دیتے ہوئے یہ بات کہہ دی تھی کہ آج تک پچھلے 300-400 سال کا جو لٹریچر اور تحقیق ہمارے پاس اویلیبل ہے، اور اس کی روشنی میں تصوف کی تاریخ کے بارے میں جو نظریہ ہم وجود میں لا سکیں ہیں، خواہ ہم اس کی روٹس یونانی فلسفے کی طرف لے جائیں، مسیحی تعلیمات کی طرف لے جائیں، ہندو تعلیمات کی طرف لے جائیں، ایرانی تعلیمات کی طرف لے جائیں، بدھ مت کی تعلیمات کی طرف لے جائیں، اس نے ہر ایک کو بیان کیا۔ وہ ساری کی ساری ریسرچ قابل اعتماد نہیں ہے، ریلائبل نہیں ہے، اور اس نے اس کی وجہ لکھی کہ چونکہ امہات الکتب جو اصل تصوف کے عربی مصادر ہیں وہ آج تک چھپے نہیں ہیں ابھی تک، یعنی واسٹ لٹریچر، غیر معمولی حد تک جو اس کے امہات الکتب کا جو مصادر کا جو اصل مواد ہے کثیر تعداد میں، وہ ابھی تک چونکہ طبع نہیں ہوا، لہٰذا صحیح رائے آج قائم کرنا پاسبل نہیں۔ اور اس نے کہا 1942 میں کہ میرا اندازہ ہے کہ آج سے 80 سال کے بعد، 1942 میں وہ کہہ رہا ہے کہ آج سے 80 سال کے بعد جب یہ سب کتابیں چھپ چکی ہوں گی، یا کم سے کم موسٹلی امہات الکتب اور مصادر عربی کے چھپ چکے ہوں گے، تو تب اس دور کے محقق اور اسکالر اس پوزیشن میں ہوں گے کہ تصوف کی تاریخ کے بارے میں صحیح نظریہ قائم کر سکیں، جو اصل کتب کو پڑھ کے رائے قائم کرے گا، اصل مصادر پر کو مطالعہ کرنے کی صلاحیت رکھے گا، وہ رائے قائم کرے۔ جس نے اغیار کو پڑھنا ہے پھر بھی وہ سٹل مغالطے میں رہے گا۔ اور یعنی اس کے خیال میں 1942 میں جب اس نے 80 سال فردر کہے تو اس کا مطلب ہے 2012 عیسوی میں، آج 2010 ہے، 2010 ہے، تو گویا اس کا اندازہ تھا کہ 2010-2012 تک جا کے وہ ٹائم آئے گا جب تک تمام لٹریچر اصل مصادر اویلیبل ہوں گے اور اس کی روشنی میں پھر رائے قائم کی جا سکے گی، تصوف کی تاریخ کی صحیح تعبیر ہو سکے۔ تو یہ سبب بنا اس عرصے میں اس غلط رائے کے فروغ پانے کا۔ اب یہ جو رائے بنی اس کے پیچھے کچھ اسباب بھی تھے، مستشرقین کی جو رائے ہے اس کے پیچھے اسباب بھی تھے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ صرف انہوں نے اسلام دشمنی کی وجہ سے رائے قائم کی، میں محض ایک ہی سبب پہ ساری بات کو مرکوز نہیں کرتا، صرف اس اینگل سے دیکھنا، محض اس اینگل سے، اور باقی نقطہ نظر سے آنکھیں بند کر لینا، یہ تحقیق میں دیانت کے خلاف ہے۔ یہ بالکل یہ ایک وجہ ہے، اس پر میں آؤں گا، مگر محض یہی وجہ نہیں ہے۔ تو پہلی بات تو میں یہی بیان کر رہا ہوں، وہ یہ کہ یہ ذہن میں رکھ لیں کہ 200 سال تک صلیبی جنگیں رہیں یورپ اور عالم اسلام کے خلاف، 200 سال تک، اور تاریخ کے ہر طالب علم کو یہ اندازہ ہے کہ 200 سال پر محیط طویل زمانہ، 2 صدیوں کا صلیبی جنگیں جو ہوئی، اس کے نتیجے میں یورپ اور عالم اسلام کے درمیان کتنا بودھ پیدا ہو گیا، کتنی نفرتیں وجود میں آ گئیں، کتنی ایک دوسرے کے خلاف ذہن عداوت اور دشمنی کے ساتھ بھر گئے۔ تو پورا یورپ اسلام کے خلاف ایک انتہائی نفرت انگیز نقطہ نظر اور رائے کے ساتھ بھر گیا تھا۔ ایک ایک پہلو اسلام کا بالکل منفی طریقے سے سوچا جاتا تھا، عداوت کے ساتھ، اور یہ رابطہ منقطع رہا۔ درمیان میں صلیبی جنگوں کے ختم ہونے کے بعد رابطہ منقطع ہو گیا تھا، لامحالہ 200 سال کی جنگیں ہیں، تو اندازہ کر لیں کتنے 100 سال تک رابطہ منقطع رہا ہوگا، خوشگوار تعلقات نہ تھے۔ دوبارہ تعلق یورپ کا، اور آپ کو معلوم ہے امریکہ تو اس وقت تک منکشف نہیں ہوا تھا، ڈسکور نہیں ہوا تھا، یا مشرق بعید تھا۔ اور جب ہم یورپ کی ویسٹرن ورلڈ کی بات کرتے ہیں تو ویسٹرن ورلڈ سے مراد اس وقت صرف یورپ تھا، یورپ اور برٹن، امریکہ نہیں تھا، نارتھ امریکہ نہیں تھا۔ 16ویں صدی عیسوی میں دوبارہ یورپ کے تعلقات ایران کے ساتھ شروع ہوئے، جو 3-4 صدیوں تک قائم رہے، مگر یاد رکھیں کہ تعلقات کی جب بحالی شروع ہوئی تو یہ ایران کے ساتھ ہوئی۔ یہ ایک ہسٹوریکل اور ایونچوئل ڈیولپمنٹ ہے، عالم عرب کے ساتھ نہیں تعلقات بنے۔ یورپ نے جب دوبارہ رابطہ کیا عالم اسلام کے ساتھ اور دوبارہ انٹریکشن شروع ہوا اور آنا جانا شروع ہوا، تو وہ عالم عرب کے ساتھ نہیں ہوا،
ایران کے ساتھ ہوا۔ اب چونکہ انکاؤنٹر ہی یورپین ورلڈ کا ایران کے ساتھ ہوا کئی سو سالوں کی رابطہ منقطع ہونے کے بعد، اور پچھلی صدیوں میں بنیادی طور پہ زہر، آپ اس کو کبھی نہ بھولیں، وہ تو بھرا ہوا تھا ایک دوسرے کے بارے میں، تو جب وہ ایران جانے آنے لگے تو صاف ظاہر ہے پھر انہوں نے پرشین سیکھی، اور ان کی ایکسیس صرف ایران میں فارسی کتب تک ہوئی اور ایرانی شخصیات تک ہوئی۔ اس میں ایرانی شعراء سے بھی وہ ملے، یا جو پہلے گزر چکے تھے ان کے دیوان اور ان کی کتب اور ان کے کلام تک ان کو رسائی ہوئی، ایرانی فلسفیوں تک بھی اور ان کے فلسفے تک رسائی ہوئی، ایرانی علماء تک رسائی ہوئی، ایرانی کلچر سے اور ثقافت سے ان کی شناسائی ہوئی، اور اسی کے ساتھ ایرانی صوفیاء سے بھی شناسائی ہوئی جو گزر چکے تھے پہلے یا اس دور میں تھے۔ ایرانی خانقاہوں کے بھی وزٹ کیے ایز پارٹ آف ایرانین کلچر، ایرانی ثقافت کے طور پر۔ تو جو چیزیں ان کے علم میں ایران کے مصادر سے آئیں، چونکہ اس کے علاوہ ان کی ایکسیس کسی اور سورس آف نالج سے اور سورس آف انفارمیشن تک نہیں تھی۔ میں عرض کر رہا ہوں آپ کو کہ میں ابھی فاؤنڈیشن رکھ رہا ہوں، یہ خیال نہ کیجیے گا کہ میں زبانی بات کیے جا رہا ہوں، جو کچھ میں نے تحقیق اپنے اوراق پر مرتب کی ہے کیے جا رہا ہوں، اور اس کو میں سبسٹینشیٹ نہیں کر رہا حوالوں سے، نہیں، میں ابھی بنیاد بنا رہا ہوں، پھر کہی ہوئی بات جتنی ایک ایک بات میں تفصیل کے ساتھ اگلے جب لیکچر شروع کریں گے تو میں ود ریفرنس بات کروں گا آپ کو، میں آپ کو پورا مضمون سمجھانے کے لیے ایک بنیاد قائم کر رہا ہوں۔ تو ان کی ایکسیس اور سورس سے نہیں تھی، صرف ایرانی سورس سے تھی، اور غیر ایرانی ذریعہ علم ان کے پاس دستیاب نہیں تھا، تو اس لیے انہوں نے اگر شاعری اسٹڈی کی تو وہ بھی صرف ایرانی کی اسٹڈی کی، کسی عرب شاعر کو نہیں اسٹڈی کر سکے اس وقت اوریجنلی۔ اکا دکا کی ایکسیپشن کے ساتھ، جس میں ابن العربی آتے ہیں اور ابن الفارد آتے ہیں، وہ دو ایکسیپشنز کے ساتھ باقی سب ایران پر ان کا ارتکاز رہا، اور ان کو بھی اسٹڈی کیا تو فلسفے کے تناظر میں۔ تو ایران تصوف کا اوریجن وہ بھی ایران کے تناظر میں دیکھا، تصوف کا ارتقاء بھی ایران کی تاریخ میں دیکھا، اس کے نظریات اور تعلیمات کا مطالعہ بھی ایرانی صوفیاء، ایرانی علماء، ایرانی کتب، ایرانی کلچر، ایرانی خانقاہوں کی جو پریکٹسز تھی، معمولات تھے، بس اسی نقطہ نظر کے ساتھ دیکھا، اور اسے جو جزوی معلومات غلط یا صحیح تھوڑی زیادہ جس کسی کو بھی ملی، وہ دور بہت بڑا ایڈوانس ریسرچ کا تو ابھی تھا نہیں، ملی تو انہوں نے اپنے سفرنامے لکھے، کتابیں لکھی اور اس میں مرتب کر کے چھاپ دی، وہی کتابیں چھپ گئیں، اور اولین ذخیرہ بنی یہ تمام کتب تصوف کی تاریخ کے بارے میں۔ مسلمانوں کو بھی اگر پڑھنے کے لیے کچھ ملا تو وہ اولین ذخیرہ بنی۔ دوسرا سورس میں پہلے بیان کر چکا ہوں، اور وہ یہ کہ اس پورے عرصے میں، یعنی پچھلی صدی کے وسط اول تک، میری مراد 1940-1950 کے زمانے تک ہے، جس کا ریفرنس میں نے اے جے آربری کے 1942 کے لیکچر سے دیا ہے، جو کلکتہ میں سیریز آف لیکچر دی انہوں نے اسلامک مسٹسزم پر، اسلامک مسٹسزم کی تاریخ پر، اسلامی تصوف کی تاریخ پر۔ اس میں انہوں نے کہا کہ آج کے دن تک ہمارے پاس ذخائر جو ہیں اصل امہات الکتب اور مصادر کے دستیاب نہیں ہیں، جس کی وجہ سے صحیح رائے قائم نہیں ہو سکتی، اور جو کچھ لکھا گیا ہے اس موضوع پر پہلا اور آج تک جو رائے اویلیبل ہے وہ ریلائبل نہیں، قابل اعتماد نہیں، یہ کہا۔ اور اس میں انہوں نے بیان کیا کہ عربی مصادر اور مآخذ چونکہ تباہ نہیں ہوئے، انہوں نے کہا یورپ اور افریقہ کے کتب خانوں میں وہ موجود ہیں، پڑے ہوئے ہیں، جس کسی کی ایک آدھ کی رسائی ہو جاتی ہے، چونکہ ریسرچ کی اتنی فیسلٹیز ڈیولپ نہیں ہوئی تھی کہ ان تمام مخطوطات کو 10-10, 20-20, 25-25 مخطوطات ایک ہی کتاب کے ان کو جمع کیا جاتا، کوئی اسپانسر کرتا، اس کے اوپر کوئی خرچ کرنے والا ہوتا، اور جمع کر کے پوری تحقیق کے ساتھ اس کو پھر ایڈٹ کرتے اور کتابی صورت میں چھپتے۔ ایک کتاب بعد میں چھپی ہے تو 20-25 سال 10-12-15 اسکالر، ریسرچرز، اورینٹلسٹ بھی مل کر اس کی ایڈیٹنگ کرنے، تحقیق کرنے، مخطوطات کی کمپیریٹیو اسٹڈی کرنے پر لگے رہے، 20-30 سال کی اسٹڈی کے بعد جا کے کتاب چھپی۔ اس زمانے یہ ارینجمنٹس اتنے نہیں تھے اور نہ اتنی فیسلٹیز تھی۔
لہٰذا وہ کہتے ہیں چونکہ مصادر عربی کے میسر نہیں تھے کہ وہ یہ رخ دیکھ سکتے کہ عرب دنیا سے بھی تصوف چلا ہے یا نہیں، یہ صرف ایران سے وجود میں آیا ہے، اس کی عربی تاریخ کیا ہے، اس کی مکہ اور مدینہ کی تاریخ کیا ہے، قرون اولیٰ کی تاریخ کیا ہے، وہ کتب موجود نہیں تھی۔ لہٰذا ایک فطری امر تھا کہ وہ جو بھی رائے قائم کرتے، غلط قائم کرتے، مگر ایک نیچرل ایک پروسیس تھا، ایک فطری امر تھا، اس کے سوا کوئی رائے ان کی بن نہیں سکتی تھی۔ سو ان کو تصوف کی اصل کتب اور امہات کتب اور اس کے جو عربی مصادر ہیں ان تک رسائی نہ ہو سکی۔ ان کی طباعت بھی جا کر 20ویں صدی عیسوی میں شروع ہوئی ہے ایسی کتب کی۔ سو مستشرقین نے جو کتابیں پڑھی یا تو بعد کے زمانے کی تھیں یا فارسی زبان میں تھیں، جو کچھ اس وقت دستیاب تھیں، یہی اویلیبل انفارمیشن تھی، اویلیبل میٹیریل تھا، اویلیبل سورسز تھے، اس بنیاد پہ رائے قائم ہوئی۔ اور اس رائے نے پھر بر صغیر پاک و ہند کے مسلمانوں کو، اور مسلمانوں سے میری مراد اسکالرز کو، اہل علم و تحقیق کو، عامت الناس کو تو ان چیزوں کی خبر نہیں ہوتی، متاثر کیا، ان کی رائے بنی۔ اب تحقیق بدل گئی، اب A.J. آربری کی اس کہی ہوئی بات کو 80 سال گزر گئے، اب 2010 ہے۔ ان پچھلے 50 60 سالہ 80 سالہ اس پورے عرصے میں اب بے شمار کتب عربی مصادر کی، اصل مصادر کتب کی جو اس وقت دستیاب نہیں تھی اب دستیاب ہیں، اب وہ چھپ چکی، کئیوں کے مخطوطے آ گئے ہیں، کئی اسٹل ابھی زیور طبع سے آراستہ نہیں ہو سکے، مگر اتنا ذخیرہ چھپ گیا ہے کہ تصوف کی صحیح تاریخ کی تعبیر و تشریح کرنا ممکن ہے۔ تیسرا سبب وہی ہے جس کا ذکر میں نے بالکل بگننگ میں کر دیا۔ یہ دو اسباب تو تھے تاریخی مغالطے کے، تحقیقی مغالطہ اور تاریخی مغالطہ، اور یہ دو نیچرل تھے۔ تیسرا سبب میں نے عرض کیا وہ ایک تاریخی معاندانہ رویہ ہے، وہ ایک دشمنی، وہ عداوت، وہ ذہنوں میں نفرت، اسلام کے بارے میں ایک منفی امیج جو 200 سال کی صلیبی جنگوں کے نتیجوں میں قائم ہو گیا تھا، تو وہ بدستور ان کا جاری رہا۔ اور پچھلی صدی کے بے شمار اورینٹلسٹس نے اس بات کا اقرار اور اعتراف کیا ہے کہ ہمارا قدیم دور کا یورپ اسلام کے بارے میں معلومات کے لحاظ سے جہالت میں ڈوبا ہوا تھا۔ دو باتیں لکھی ہیں انہوں نے کہ قدیم یورپ یعنی پچھلے 300-400 سال کا یورپ اسلام کی تعلیمات اور اسلام کی تاریخ کی صحیح تعبیر و تشریح کے حوالے سے جہالت کے اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا، ایک۔ اور دوسری بات یہ لکھی کہ تعصب، اس جہالت کی وجہ سے تعصب نے بھر رکھا تھا پورے ماحول کو، ذہن پراگندہ تھے، اور بڑا منفی پروپیگنڈا اسلام اور پیغمبر اسلام کے بارے میں صلی اللہ علیہ وسلم بھی کیا گیا۔ یہ فضا جا کے پچھلی صدی میں آج سے 50-60 سال پہلے آپ کہہ لیجئے تھوڑی تھوڑی چھٹی ہے، وہ گرد ڈائلیوٹ ہوا ہے، وہ معاندانہ پروپیگنڈا پچھلے 50-60-70 سال کے عرصے میں۔ اور ایک آپ سمجھیں کہ معتدل اور متوازن سوچ رکھنے والے کئی ویسٹرن رائٹرز اور اسکالرز آئے ہیں، اور جزوی طور پہ گریجولی انہوں نے اسلام کے بارے میں اپنے نقطۂ نظر کو چینج کیا ہے۔ ان پر میں کتابوں کے حوالے سے ساتھ پورا آپ کے سامنے انشاءاللہ تفصیلی بات کروں گا ود ریفرنس۔ تو گویا یہ سمجھ رکھ لیں کہ جب صلیبی جنگوں کی 2 صدیاں ختم ہوئیں تو اس کے بعد انٹلیکچول کروسیڈ شروع ہو گئیں، ایکڈیمک کروسیڈ شروع ہوئیں، جو 16ویں 17ویں صدی عیسوی سے 20ویں صدی تک ان 300-400 سال میں رہی ہیں۔ ان کو میں کہوں گا ایکڈیمک اینڈ انٹلیکچول کروسیڈز کا پیریڈ تھا، اسلام کو بدنام کرنے کا پیریڈ تھا۔ اور یہ جا کے پچھلے 50-60 سال میں پھر لوگ مختلف رائے رکھنے والے اورینٹلسٹ اور ویسٹرن اسکالرز اور رائٹرز آئے ہیں۔ اور یہ بات ذہن میں رکھ لیں، اس پورے عرصے میں 100 سال آج سے قبل جو کچھ لکھا گیا، 200 سال قبل، 150 سال قبل جو کچھ لکھا گیا، اتنا معاندانہ رویے کے ساتھ، اتنے منفی اور دشمنی پر مبنی سوچ کے ساتھ لکھا گیا کہ انہوں نے یہ صرف اسلام کے اندر تصوف کی تاریخ کی غلط تعبیر ہی نہیں کی، انہوں نے پورے اسلام کی تعبیر غلط کی ہے، اسلام کی تاریخ کی غلط تعبیر کی ہے۔ پیغمبر اسلام سیدنا محمد رسول اللہ
صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، ان کی شخصیت اور ان کی ذات اقدس اور قرآن مجید اور ان کی سنت اور ان کی وحی، اس کی تعبیر غلط کی۔ دین اسلام کے تمام علوم و معارف کی تعبیر غلط کی ہے، اسلام کے ہر کمال کا انکار کیا ہے، اور اسلام کی ہر خوبی کو، اس کے ہر حسن کو، اس کی ہر اچھائی کو، اس کے ہر کمال کو، اسلام کا ذاتی حسن، ذاتی خوبی اور ذاتی کمال تسلیم نہیں کیا، اور نہ ہی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ذاتی کمال، کوئی بھی روحانی، پیغمبرانہ اور نبوی اور رسالتی کمال حضور علیہ السلام کا ذاتی سمجھا ہے، بشمول قرآنی وحی کے اور سنت کے، بلکہ ان کو بھی معاذ اللہ دوسرے مذاہب کی طرف منسوب کیا ہے، دوسری تہذیبوں کی طرف منسوب کیا ہے۔ یہ صرف یہ تعبیر ان کی اور یہ نقطہ نظر صرف اسلامی تصوف کے بارے میں نہیں کہ اجمی افکار سے نشو و نما ہوا ہے تصوف، وہ تو قرآنی وحی کو بھی معاذ اللہ اجمی افکار کی سے نشو و نما قرار دیتے ہیں۔ وہ دین اسلام کے ہر پہلو کے بارے میں یہ رائے رکھتے ہیں۔ اگر اس پر تسلیم کر لی جائے تو پھر باقی چیزوں پر بھی ان کی کتابیں بھری پڑی ہیں، میں ان کے ریفرنسز بھی کوٹ کروں گا مگر احتیاط کے ساتھ۔ جو لغو گوئی انہوں نے کی ہے وہ میں نہیں چاہتا کہ نوجوان نسل بلا وجہ سنے، میں اس کو احتیاط کے ساتھ مگر باور کرانے کے لیے کہ کس طرح ان کا سوچ تھی، اتنا میں ضرور کوٹ کروں گا، اور دوسرے فلسفوں کی طرف منسوب کیا ہے۔ اور یہ بات کبھی نہ بھولیے کہ ان کا یہ نقطہ نظر صرف اسلامی تصوف کے بارے میں نہیں، یہ فقہ اور شریعت کے بارے میں بھی یہی ہے، اسلامی فلسفے کے بارے میں بھی یہی ہے، یعنی اسلامک جورسپروڈنس کے بارے میں بھی یہی ہے، اسلامک لا اور جورسپروڈنس، اسلامک فلسفی کے بارے میں بھی یہی ہے، اسلامک تھیالوجی کے بارے میں، اسلامی عقائد کے بارے میں بھی یہی ہے، حتیٰ کہ خود حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کے بارے میں بھی یہی ہے۔ وہ تو حضور علیہ السلام کو معاذ اللہ نبی اور رسول ہی نہیں مانتے تھے، اگر نبی اور رسول مان لیتے تو جھگڑا ہی ختم ہو جاتا، تو مسلمان ہو جاتے۔ وہ تو حضور علیہ السلام کو نبی ہی نہیں مانتے، رسول ہی نہیں مانتے، قرآن کو اللہ کی نازل کردہ کتاب ہی نہیں مانتے، اور وحی کو وحی نہیں مانتے۔ تو جب ان کا اس بات پر ہی اعتماد اور یقین نہیں ہے، انہوں نے اس پہ بھی کرٹیسائز کیا ہے اور نشتر چلائے ہیں، تو تصوف کس طرح بچ جاتا، تصوف کی تاریخ کس طرح بچ جاتی ان کے نشتر سے۔ انہوں نے شریعت کی بھی اس طرح کی تعبیر کی، جہاں تصوف کو انہوں نے ایرانی فلسفے سے تشکیل کرایا ہے اور عیسائیت سے کرایا اور ہندو مت سے اور بدھ مت سے تشکیل کرایا ہے تصوف کو، وہاں اسلام کی فقہ و شریعت کو اس کو یہودیت سے مستعار بنایا ہے کہ قرآن نے اور کسی سنت نے کوئی شریعت نہیں دی، معاذ اللہ استغفر اللہ۔ یہ مسلمانوں نے اور خاص طور پہ بنو امیہ اور بنو عباس کے زمانوں میں یہ ان کا نقطہ نظر ہے، تو یہودیت سے ادھار لیا ہے، قوانین وہاں سے لیے ہیں، کچھ عیسائیت سے لیے ہیں، کینن لا سے لیے ہیں، کچھ ایسٹرن چرچ سے لیے ہیں، کچھ یونانی قانون سے لیے ہیں، رومن لا سے لیے ہیں، کچھ دور جاہلیت جو پیگن عرب سوسائٹی تھی، عربوں کا دور جاہلیت، ان کے مقامی دستور اور رواج تھے اور رسم تھے ان کو اپنائے ہیں، اور فائنلی بنو امیہ کے دور کے جو حکمران تھے ان کی پالیسیوں کو، ایڈمنسٹریٹو پالیسیز کو ملا کر ان ساری چیزوں کو بعد کے مسلمانوں نے اس کو اسلامی شریعت اور فقہ اور اسلامی قوانین اور حکام کا نام دے دیا۔ یہ ان کا نقطہ نظر ہے۔ آپ گولڈ زہر کو پڑھیے، گولڈ زہر کو، مارگولیت کو پڑھیے، مونٹگومری وات کو پڑھیے، آپ جوزف شیخ کو پڑھیے، بے شمار درجنوں ہیں، میں کوٹ کروں گا بعد میں انشاءاللہ، ابھی میں نے 4 نام دیے، ان کو سٹڈی کیجئے۔ یہ انہوں نے اپنی کتابیں بھر دی ہیں اس پورے نقطہ نظر سے۔ این جے کولسن کو پڑھیے، کتابیں بھر دی۔ یہ تو اسلام کی شریعت کے بارے میں تعبیر ہے۔ یہی بات وہ پھر اسلامی تصوف اپنے اسلامی عقائد کے لیے کہتے ہیں کہ اس کے عقائد اور اسلام کا جو فکر و فلسفہ ہے وہ بھی اس طرح، کچھ انہوں نے ہندوؤں سے لیا ہے، کچھ انہوں نے معاذ اللہ مسیحی عیسائیت سے لیا ہے، اور موسٹلی یونانی فکر اور فلسفے سے ارسطو اور افلاطون سے لیا ہے، اور اس طرح کر کے کہیں کا گارا، کہیں کی اینٹ، کہیں کا سیمنٹ، اور ملا کے تو آرکیٹیکٹس نے مل کے اس کو اسلام کا وجود بنا دیا، کوئی شریعت بن گئی، کوئی قانون اور حکام بن گئے، کچھ فلسفہ بن گیا، کچھ عقیدہ بن گیا، کچھ تصوف بن گیا۔ یہ تو ان کی پوری تھیوری اس طرح کی ہے۔
بنیادی وجہ یہ ہے کہ جب پیغمبر اسلام کو پیغمبر ہی نہیں سمجھنا، حضور علیہ السلام کی نبوت اور رسالت کو ہی معاذ جینون نہیں سمجھنا، استغفر اللہ، اور قرآن کو نازل ہونے والی کتاب وہی بھی نہیں جاننا، حتیٰ کہ آپ کی سنت کے بارے میں بھی یہ کہا کہ حضور علیہ السلام نے شریعت کے لیے کوئی سنت نام کی چیز نہیں دی اور نہ کوئی تھی۔ یہ لوگوں نے بعد میں ساری چیزیں گھڑ کے تو ان کے چین بنا دیے، روایتیں بنا دی، سندیں بنا دی، اور پھر خلفائے راشدین کی طرف، حضور علیہ السلام اپنے نبی کی طرف منسوب کر دیا اور کہا یہ حدیثیں ہیں، یہ ان کی تھیوری ہے۔ تو اگر اس طرح ود بلائنڈ فیتھ ان کی باتوں پر یقین کرنا شروع کر دیا جائے تو مسلمان نہیں رہتا، کوئی چیز قابل اعتبار نہیں رہتی۔ لہٰذا یہ 3 اسباب میں نے بیان کیے، 2 تو تاریخی غلط فہمی کی وجہ سے، اور تیسرا میں نے عرض کیا کہ معاندانہ نقطہ نظر وہ ایک ذہنی صلیبی جنگ تھی۔ اب یہاں جو اگلی بات بڑی امپورٹنٹ ہے وہ یہ کہ یہ اورینٹلسٹ مستشرقین، ویسٹرن اسکالرز اور رائٹرز جنہوں نے مشرق پر کام کیا، ان کی تحقیقات اور ان کی تصنیفات کہ جب مطالعہ کر کے، اب یہ بات میں بڑی اہم کر رہا ہوں، ان کے مطالعہ سے، ان کی کتب کے مطالعہ سے اگر آدمی بنیادی طور پہ اسلام کی تاریخ کا تعین کرنا چاہے اور مختلف علوم اور معارف اور ان کی ہسٹری کو سمجھنا چاہے اور اسلامی تعلیمات اور ان کی تعبیرات کے بارے میں رائے قائم کرنا چاہے تو یہ کبھی درست رائے نہیں ہوگی۔ مگر اس وقت ہماری موجودہ نسلوں کا، جس میں اہل علم و فکر بھی ہیں اور نوجوان ہمارے بیٹے بیٹیاں بھی ہیں، ان کا المیہ یہ ہے کہ وہ ویسٹ کو پڑھتے ہیں جب، اور ویسٹرن اسکالرز کو پڑھتے ہیں، اورینٹلسٹس کو پڑھتے ہیں، تو وہ اس کو روشن خیالی سمجھتے ہیں، یہ جدید تحقیق سمجھتے ہیں، وسعت نظری سمجھتے ہیں۔ یہ ایک پیچیدہ المیہ ہے، اس کا بھی میں تھوڑا سا انالیسس کرتا ہوں۔ میں ان کو پڑھنے کا منکر نہیں ہوں، میں نے خود پڑھا ہے ان کو۔ 1970 میں نے ویسٹرن اسکالرز کا مطالعہ شروع کیا تھا، آج سے 40 سال قبل، 1970 میں، آج 2010 ہے، اورینٹلسٹ کو پڑھنا شروع کیا میں نے، اور مجھے اورینٹلسٹ کی کتب کو پڑھتے ہوئے اور ویسٹرن اسکالرز کی رائٹنگز کو پڑھتے ہوئے زندگی کے 40 برس گزار چکا ہوں، اور میری اپنی ذاتی لائبریریوں میں شیلفوں کے شیلف ویسٹرن اسکالرز کی کتابوں، اورینٹلسٹوں کی کتابوں کے ساتھ بھرے پڑے ہیں۔ 40 سال ہو گئے پڑھتے ہوئے۔ میں نہ اس کا مخالف اور دشمن ہوں، مگر میں آپ کو اپنے تجربے کی بنیاد پر کچھ کلمات نصیحت کہنا چاہتا ہوں نوجوان نسل کو، جو اس امت کے فرزند ہیں، بیٹے بیٹیاں ہیں، اور جو پختہ عمر کے اہل علم و فکر ہیں، ان کے لیے بھی ایک درخواست کرنا چاہتا ہوں۔ اور یہ دونوں کو، جو نوجوان نسل ہے ان کے لیے کلمہ نصیحت ہے، اور پختہ عمر جو اہل علم و فکر ہیں، رائٹرز ہیں، اسکالرز ہیں، صاحبان فکر زعماء ہیں، ان کے لیے، انٹلیکچوئلز ہیں، ان کے لیے ایک مخلصانہ درخواست ہے۔ اور یہ حق اس لیے رکھتا ہوں کہ جن مستشرقین اور ویسٹرن رائٹرز اور اسکالرز کے بارے میں بات کر رہا ہوں، میں خود ان کی تحریروں کو میں نے 40 سال پڑھا ہے۔ ایک سرسری یا معاندانہ رائے نہیں ہے میری، طویل تجربہ، مشاہدہ اور مطالعہ اور تنقید پر اور تجزیے پر مبنی۔ نوجوانوں کے لیے پہلا کلمہ نصیحت کیا ہے جو آج کی نشست میں اختتام پر کرنا چاہتا ہوں؟ ایک ذاتی واقعہ کوٹ کرتا ہوں اپنی زندگی کا، یہ اپنے بیٹوں اور بیٹیوں کے لیے، کم عمر نوجوانوں کے لیے، خواہ وہ اسکول کے ہیں یا کالج کے اسٹوڈنٹس ہیں یا یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس ہیں اور ینگسٹرز ہیں، کم عمر نوجوان بیٹے اور بیٹیاں، ان کے لیے ذاتی زندگی کا ایک واقعہ ان کے کام آئے گا۔ میں پھر واقعہ سنا کے اس کی اپلیکیشن کروں گا۔ یہ ایک بات ذہن میں رکھ لیں کہ میں نے خود 1962 سے 1962 سے عربی تعلیم اور دینی تعلیم کا آغاز کیا تھا، جب میں کلاس 7 میں تھا، گریڈ 7 میں، 1962 پڑھتا تھا۔ میری سکولنگ ساری انگلش میڈیم سکول، مشنری سکول میں ہوئی،
گریڈ 1 سے لے کے اسکولنگ ساری میری ایک مشنری انگلش میڈیم اسکول میں ہوئی. وہ انگلش میڈیم نہیں تھا، ایکچولی تھا یورپین اسکول تھا، سیکرڈ ہارٹ اسکول. جو لوگ لاہور کے رہنے والے ہیں ان کو معلوم ہوگا کہ مال روڈ پر بھی ایک سیکرڈ ہارٹ اسکول ہے آگے چل کر. تو یہ 1955 میں پروبیبلی مشنریز نے، یورپین مشنریز نے 3 اسکول پنجاب میں قائم کیے تھے سیکرڈ ہارٹ اسکول کے نام سے. ایک لاہور میں، دوسرا فیصل آباد میں، تیسرا جنگ میں. میرا تعلق چونکہ ضلع جنگ سے ہے اوریجنلی. لاہور اور فیصل آباد آپ سمجھ سکتے ہیں کہ 2 بہت بڑے انڈسٹری مرکزی شہر تھے. لاہور تو کیپٹل تھا پنجاب کا، فیصل آباد انڈسٹریل سٹی تھا، بہت بڑا انڈسٹریل سٹی تھا، اور جنگ وہ فیوڈل لارڈز کا علاقہ تھا. تو وہ تینوں شہر تھے جہاں لوگ افورڈ کر سکتے تھے چونکہ فیس سٹرکچر بڑا ہائی ہوتا تھا. اس زمانے کوئی انگلش اسکول اس کے علاوہ نہیں ہوتے تھے. یہ بگننگ تھی 1955 میں، 1955 میں، یعنی آج سے تقریباً 54 سال پہلے کی بات ہے. تو وہ پھر دوسرا سال تھا تو میں کلاس 1 میں، گریڈ 1 میں وہیں داخل ہوا. 1956 میں پروبیبلی 56 میں داخل ہوا. تو ایک طرف وہ تعلیم تھی، ساتھ میری عربی تعلیم بھی 1962 میں شروع ہو گئی. پھر یہ میں آپ کو بیک گراؤنڈ بتا رہا ہوں تاکہ جو واقعہ سنانے والا ہوں اس کا اس بیک گراؤنڈ سے براہ راست تعلق ہے، ریلیونس ہے، تاکہ بیک گراؤنڈ آپ کو معلوم ہو. پھر 1962 میں میرے والد گرامی، وہ خود میڈیکل ڈاکٹر بھی تھے اور بہت بڑے عالم دین، محدث اور مفسر اور فقیہ اور صوفی اور عارف باللہ تھے. اور ان کی تعلیم لکھنؤ کے بڑے فرنگی محل لکھنؤ میں ہوئی تھی. صرف دینی تعلیم، میڈیکل ایجوکیشن تو الگ ہے نا، وہ ہوئی ان کی فرنگی محل لکھنؤ میں، حیدرآباد دکن میں، کانپور میں، دہلی میں بڑے بڑے اکابر، سہارنپور میں بڑے بڑے علماء سے پڑھے. پھر بغداد میں پڑھے، دمشق میں، حرمین شریفین میں، سیریا یعنی شام، ان ممالک سے استفادہ کیا. بڑے بڑے اکابر جید محدثین اپنے زمانے کے. تو 1962 میں انہوں نے مجھے خود پڑھانا شروع کیا، اور 1963 میں پھر مجھے لے کر حرمین شریفین چلے گئے، جہاں حضرت مولانا ضیاء الدین مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس میں نے بسم اللہ کی اور ابتدائی تعلیم کا آغاز کیا مدینہ طیبہ میں. اور مکہ معظمہ میں اس وقت کے عظیم محدث جو امام تھے علم کے اپنے دور کے اور محدث الحرم تھے، امام الشیخ علوی بن عباس بن عبدالعزیز المالکی المکی. چند سال قبل ان کے صاحبزادے تھے شیخ محمد بن علوی المالکی، ان کا انتقال ہوا. یہ شیخ محمد بن علوی المالکی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے والد گرامی میرے استاد تھے، شیخ علوی بن عباس المالکی. دراصل میرے والد گرامی کے استاد تھے، تو میں مہینوں تک طویل عرصہ مکہ معظمہ میں قیام کے دوران ان کے دراسات میں اور حلقات درس میں شریک ہوتا اور سماع کرتا تھا. یہ ایک بیک گراؤنڈ آپ اپنے ذہن میں رکھ لیں کہ اس وقت بچپن سے شغف ماڈرن ایجوکیشن کا تو اپنی جگہ تھا، انگلش ایجوکیشن کا، مگر دینی علوم اور عربی علوم کے ساتھ بچپن سے تعلق کیا تھا. یہ ایک دینی ماحول تھا، روحانی ماحول تھا. اب انگلش اسکول میں پڑھنے کی وجہ سے ایک طبیعت میں کمپیریٹیو اسٹڈی کا ایک رجحان بچپن سے پیدا ہو گیا. اب وہ جو واقعہ آیا وہ یہ کہ میں پھر مختلف مذاہب کی کتب بھی جو چھپتی تھی وہ بھی پڑھتا تھا اس عمر میں، تھوڑی عمر میں. اور اس میں پھر کرسچن لٹریچر بھی اسکولوں کے ذریعے کبھی ملتا تو وہ بھی لے آتا گھر، وہ بھی پڑھتا تھا. قادیانی لٹریچر بھی پڑھتا تھا، جو کتابیں مل جاتی مختلف مکاتب فکر کا وہ بھی پڑھتا. تو میرے والد گرامی رحمۃ اللہ علیہ، ان کا معمول یہ تھا کہ 15-20 دن یا ہر مہینے میں ایک مرتبہ میرے کمرے میں تشریف لے آتے میرے گھر. یہ واقعہ میں اپنے نوجوان جو بیٹے بیٹی ہیں، ہمارے سوسائٹی کے، معاشرے کے جو اسٹوڈنٹس ہیں، ریسرچرز ہیں، نوجوانی کی عمر میں یونیورسٹیز کے اسٹوڈنٹس ہیں، یہ ان کی نظر کر رہا ہوں، ان کی خاطر بیان کر رہا ہوں. وہ مہینے میں ایک آدھ بار میرے کمرے میں تشریف لا کے، تو میری 2 شیلفز تھی میری کتابوں کی، میری بھی، ان کو دیکھتے تھے، کھنگالتے تھے. اور ایک روز تشریف لے آئے تو مختلف مذاہب کی کتابیں پڑھی ہوئی تھیں اور مختلف مکاتب فکر کی کتابیں پڑھی ہوئی تھیں جو میں لے آتا تھا لائبریریز سے یا اپنے اسکول سے یا دیگر لائبریریز سے پڑھنے کے لیے. انہوں نے وہ کتابیں اٹھا لیں
اور ساری اٹھا کے نیچے لے آئے اور مجھے فرمانے لگے بیٹے نصیحت کی کہ ان کتابوں کے یہ جو اغیار کی لکھی ہوئی دوسرے مذاہب اور دوسرے نقطۂ نظر کے جو رائٹرز ہیں ان کی کتابوں کو پڑھنے کا ابھی آپ کی زندگی میں وقت نہیں آیا. آپ کا یہ وقت نہیں ہے کہ ان کتب کو پڑھیں. فرمانے لگے ان کو پڑھنے کا ایک وقت آپ کی زندگی میں آئے گا، بعد میں آئے گا، ضرور پڑھنا، مگر یہ وقت نہیں ہے اس عمر میں. اغیار کو پڑھنا، دوسروں کو پڑھنا. جب آپ اپنے عقیدہ پر، اپنے دین پر، اپنے مذہب پر، اپنی تعلیمات پر، اپنی تاریخ پر، اپنے علوم پر، اپنے تمام فنون پر جب آپ میں پختگی آ جائے گی، نظریات میں اپنی کتابوں کے ذریعے، عربی میں پختگی آ جائے گی، فارسی میں پختگی آ جائے گی، اور قواعد پڑھ لیں گے، علوم اور فنون پڑھیں گے، اور قرآن مجید کو تفسیروں کے ساتھ پڑھیں گے، حدیث پڑھیں گے، شروع پڑھیں گے، اور جو اتنی پختگی آ جائے گی کہ جب آپ دوسروں کی کتابیں پڑھیں تو از خود غلط اور صحیح کا امتیاز کرنے کے قابل ہوں. جب کوئی آدمی ایک دلیل دے رہا ہے تو آپ کو پتہ ہو کہ یہ دلیل کہاں سے دے رہا ہے اور یہ درست ہے، یہ غلط ہے، آپ اصل کتابوں تک رجوع کر سکیں، غلط اور صحیح میں امتیاز کر سکیں، حق اور باطل میں فرق قائم کر سکیں. جب آپ کا نالج خود اتنا پختہ اور وسیع ہوگا، اس وقت ان کتابوں کا پڑھنا آپ کے لیے نقصان دہ نہیں، فائدہ مند ہے، تاکہ آپ پھر امتیاز کر سکیں گے کہ ان کا ویو پوائنٹ کیا ہے، وہ کیا لکھتے ہیں، کتنا غلط ہے، کتنا صحیح ہے، آپ کا ویو پوائنٹ کیا ہے. وہ کمپیریٹیو اسٹڈی کا دور ہوگا آپ کا. اور اگر اب پڑھا تو آپ کے پاس اپنے مذہب، اپنے دین اور اپنے عقیدے پر نہ علم پختہ ہے، نہ ان کا فن پختہ ہے، نہ اس کی معلومات قوی ہیں، اور نہ گہری ہیں، نہ وسیع ہیں. لہٰذا اس سے آپ کے ذہن میں کافی سارے انتشار پیدا ہو سکتے ہیں، ابہام پیدا ہو سکتے ہیں، التباس، کنفیوژنز کریٹ ہو سکتے ہیں. اور اس عمر میں اگر کنفیوژن نوجوانی کی عمر میں پیدا ہو جائیں تو آپ کے پاس وہ ان کو دور کرنے کے لیے جو ریکوائرڈ نالج ہے وہ نالج ہے نہیں اس عمر میں. وہ کئی سال کا پروسیس ہے، اس کے بعد آئے گا. تو اس سے آپ کا عقیدہ متاثر ہو جائے گا. تو انہوں نے فرمایا کہ زندگی میں جب آپ پہلے طریقہ یہ ہے کہ اپنے عقیدے میں پختگی کریں. نالج اگر آپ نے کمپیریٹیو اسٹڈی کرنی ہے تو انگلش پڑھنا سیکھ لیں اور عربی نہ سیکھیں. تو یہ کہاں کا انصاف ہے کہ آپ اسلام کے اوپر تحقیق کریں گے کمپیریٹیو اسٹڈی کے ساتھ؟ آپ ویسٹرن اسکالرز کو پڑھ رہے ہیں، انگلش میں پڑھ رہے ہیں، اورینٹلسٹ کو پڑھ رہے ہیں، جن کے ذہن اسلام کے بارے میں زہر سے بھرے ہوئے ہیں، معاندانہ رویہ ہے، نیگیٹو ویو پوائنٹ ہے، جو بتاتے نہیں ہیں کہ ہم زہر اگل رہے ہیں. وہ خاموشی سے اپنے انداز کے ساتھ حملہ کریں گے آپ کی سوچ پر، ذہن میں فتور ڈالیں گے، تشکیک پیدا کریں گے، طرح طرح کے نظریات گھما پھرا کے لے آئیں گے، ریسرچ کے نام پر، میتھڈولوجی کے نام پر، نیوٹریلٹی کے نام پر، غیر جانبداریت کے نام پر، غیر جانبدارانہ تحقیق کے نام پر. آپ اپنے رسول پر غیر جانبدارانہ تحقیق کرنا چاہتے ہیں؟ آپ نبی آخر الزماں کی ذات پر غیر جانبدارانہ تحقیق کرنا چاہتے ہیں؟ آپ قرآن کی وحی پر غیر جانبدارانہ تحقیق کرنا چاہتے ہیں؟ اب سنت رسول پر کرنا چاہتے ہیں، اسلام کی تاریخ پر کرنا چاہتے ہیں، اور پھر ان لوگوں کی زبان سے اور ان کے کرم سے جن کا نقطہ نظر اسلام کے خلاف ایک محاذ آرائی ہے، جو اسلام کی نیگیٹو پکچر دے کر مسلمانوں کے عقیدے کو متزلزل کرنا چاہتے ہیں، مسلمانوں کے عقائد کی جڑیں کاٹنا چاہتے ہیں، ان کو شیک کرنا چاہتے ہیں، ان کے ذہنوں میں انتشار پیدا کرنا چاہتے ہیں. جب ان کو پڑھیں گے اور ایک طرف آپ نے انگلش میں پڑھنے کے قابل اپنے آپ کو بنا لیا، اب ان کو رد کرنے کے لیے کہ وہ دلیل جو دے رہا ہے کتابوں سے، اس نے عربی کتابوں کی انہوں نے پڑھی ہوئی ہے. آج بھی آپ دیکھیے جب ان کے پریچرز کرتے ہیں تو انہوں نے ہماری کتابیں پڑھی ہیں، قرآن کی تفسیریں پڑھی ہیں، وہ حدیث کے ریفرنس پڑھے ہیں. میں پچھلے دنوں امریکہ وزٹ پر تھا، شکاگو میں تو یونیورسٹی کے کئی کرسچن پروفیسر میرے پاس ملاقات کے انہوں نے ٹائم لیا ہوا تھا، اسپیشل انہی کی سٹنگ تھی. ایک مسلمان تھے پروفیسر، ان کے کلیگ، جن کے ذریعے انہوں نے رابطہ کر کے ٹائم لیا، اور باقی کرسچن پروفیسر تھے، سارے امریکنز تھے، وائٹ تھے، گورے تھے، امریکن سارے، اور پروفیسر تھے سب پی ایچ ڈی، کیتھولکس تھے. اب میرے ساتھ ان کی گہرائی 3 گھنٹے نشست رہی، کو استفادہ کرنے آئے تھے. آپ یقین جانیے عربی ہر شخص ان میں سے عربی پڑھ سکتا تھا، ہر شخص عربی پڑھ سکتا تھا. کتب کو نام ان کے معلوم تھے، جس کا نام لیا ان کو معلوم تھا، جس اسکالر کا، محدث کا نام لیا معلوم تھا، صوفیاء میں جس کا نام لیا معلوم تھا، ان کی ہسٹری تک معلوم تھی. اتنا وسیع مطالعہ تھا ان کا.
اتنی ریسرچ تھی، اتنی آگاہی تھی، اور وہ اس وقت تک اسلام پر بات نہیں کرتے جب تک پوری آگاہی حاصل نہ کر لیں۔ ہمارے نوجوان سٹریٹ اوے جب شروع کریں گے ان کو پڑھ کر اسلام کے بارے میں رائے کرنا، غیروں سے پڑھ کر اپنے گھر کے بارے میں رائے قائم کرنا، یہ اندازہ کریں کہاں کا انداز تحقیق ہے۔ اپنے گھر کی بات غیروں سے جا پوچھیں، گھر کی خبر غیروں سے جا کے لیں اپنے گھر کے حالات اخیار سے، دشمنوں مخالفوں سے پوچھیں کہ وہ بیان کیا کرتے ہیں، تو ذہن پراگندہ ہی ہوں گے نا۔ اب اس کو سمجھا جاتا ہے کہ یہ جدت پسندی ہے، تحقیق ہے، جدید دور ہے، ایک مطالعہ ہے، کمپیریٹو سٹڈی ہے۔ درست ہے، کیجئے میرے بیٹے، کیجئے، نوجوان نسلیں کریں، مگر نوجوان نسلیں اس کو مطالعہ اور کمپیریٹو سٹڈی کا نام تب دینے میں حق بجانب ہوگی کہ اگر عربی بھی اتنی ہی آتی ہو، تاکہ جو کچھ وہ لکھ رہا ہے آپ اس کو جانچ تو سکیں، پکڑ تو سکیں، گرفت تو کر سکیں کہ ریفرنس غلط ہے یا صحیح ہے، تعبیر درست ہے یا غلط ہے، تشریح درست ہے یا غلط ہے۔ میں ایک حوالہ ہی کوٹ کرتا ہوں آپ کو، صرف ایک دلچسپ مثال دیتا ہوں، آپ اٹھا لیجئے نکلسن کی۔ ابھی میں کتاب کو آگے لیکچرز میں کوٹ کروں گا انشاءاللہ۔ نامور اسکالر ہے، محقق، A.J. آربری کا استاد ہے پروفیسر نکلسن۔ اس نے اور کئی اور اورینٹلسٹ نے اس کو کوٹ کرتے ہوئے آگے فردر لکھا ہے، یہ ثابت کرتے ہوئے کہ جو اسلامی تصوف ہے یہ عیسائیوں سے لیا گیا۔ انہوں نے دلیل میں واقعہ کوٹ کیا ہے، اور واقعہ کوٹ کیا ہے ابراہیم بن ادھم کا، قدماء صوفیہ میں سے ہیں، تو انہوں نے تعلیم تصوف کی عیسائی راہبوں سے لی، اور وہ تعلیم پھر عیسائی راہبوں سے لے کے تو مسلمانوں کے تصوف میں داخل کی۔ تو واقعہ کوٹ کرتے ہیں بطور دلیل پروفیسر نکلسن کہ یہ صحراؤں میں گھوم رہے تھے، شام کے صحراؤں میں، تو ایک شخص ان کو ملا، اجنبی شخص، اور اس سے انہوں نے پوچھا کہ میں خضر علیہ السلام سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں، تو اس کی ملاقات کا کیا طریقہ ہے؟ تو انہوں نے ان کو ایک وظیفہ دیا، تعلیم کی، کوئی تلقین کی اور وظیفہ دیا۔ وہ وظیفہ پڑھا تو حضرت ابراہیم بن ادھم کو حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات ہو گئی۔ بس اتنا واقعہ کوٹ کر دیا، اور دلیل لی کہ وہ جو شام کے صحراؤں میں، چونکہ سیریا کا علاقہ تھا، جو اجنبی شخص ملا، وہ اب اس سے ثابت کیا کرنا چاہتے ہیں، وہ ایک مسیحی راہب تھا، تو اس سے ثبوت بنانا چاہتے ہیں کہ مسیحی راہب تھا جو ملا، چونکہ اس کا نام واقعے میں نہیں آیا۔ جب وہ ملا اس وقت اس نے نہیں بتایا کہ میں کون ہوں، تو انہوں نے پریزیوم کر لیا کہ مسیحی راہب تھا، تو ان سے تعلیم لینا ثابت ہوا۔ اب یہ تو واقعہ ہے۔ اب اگر کوئی نوجوان پڑھے گا اس کو، پروفیسر نکلسن بہت بڑا نام ہے، ایک اتھارٹی ہے ویسٹرن ورلڈ میں، جب اس کو پڑھے گا تو یہ گمان تو نہیں کرے گا کہ اس نے جھوٹ بولا ہے، اس نے ریفرنس دیا بھائی فلاں جگہ۔ اب بچوں کو عربی کتب کو تو تک رسائی نہیں ہے، اصل مصادر تو پڑھے نہیں کہ واقعہ جہاں سے نکلسن نے لیا ہے وہ کتاب کیا کہتی ہے۔ اس نے پڑھ لیا، رائے بن گئی۔ اب کون نکالے گا اس رائے کے نتائج اس کے ذہن میں جو پھنس گئے؟ اب وہ واقعہ کیا ہے آپ اندازہ کر لیں۔ اب یہ واقعہ اس نے رسالہ قشیریہ سے لیا ہے، امام ابو عبد الرحمن سلمی نے بھی بیان کیا، امام ابو نعیم صاحب حلیت الاولیاء نے بیان کیا، اور رسالہ القشیریہ نے بیان کیا، بہت کتب میں آیا ہے مگر سب عربی کی کتب ہیں۔ اب امام قشیری نے سب نے بیان کیا کہ وہ جو شخص ملا جنہوں نے وظیفہ دیا، جس سے پروفیسر نکلسن نے یہ ڈیرائیو کیا اور ازیوم کیا اور اسٹیبلش کرنے کی کوشش کی کہ چونکہ شام کا صحرا تھا، ملک شام تھا، اور وہ عیسائیت کا مذہب تھا پرانا، سو وہ عیسائی راہب تھا، بغیر دلیل کے ایک پریزمپشن ڈیولپ کر لی۔ اب اصل واقعہ سن لیجئے، واقعہ یہی ہے، مگر امام قشیری سمیت کل ائمہ جنہوں نے روایت کیا ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ ان کے وظیفے کے بعد جب سیدنا خضر علیہ السلام سے ملاقات ہو گئی تو آپ نے پہلا سوال خضر علیہ السلام سے یہ کیا کہ وہ شخص کون تھا جس سے ملاقات ہوئی اور آپ کی ملاقات کے لیے جو وظیفہ دے گیا، تو خضر علیہ السلام نے فرمایا وہ میرے بھائی حضرت داؤد علیہ السلام تھے۔ یہ اسی واقعے میں ہر جگہ درج ہے، اسی واقعے میں درج ہے کہ وہ میرے بھائی حضرت داؤد علیہ السلام تھے جو تجھے رہنمائی کر گئے میرے ساتھ ملاقات کی۔ اب واقعہ تو یہ ہے۔ اب آپ پڑھیے، جس نے صرف نکلسن کو پڑھا ہے، جس نے اورینٹلسٹ کو پڑھا ہے، بس اتنا ہی صرف معلوم کیا جتنا لکھ دیا، اور اصل کتب تک رسائی اس کی نہیں، عربی زبان نہیں آتی، کتابوں کو پڑھ کے نہیں دیکھا، وہ کتابوں تک ایکسیس ہی نہیں ہے۔
اگر ان کے انگلش ٹرانسلیشن بھی چھپ گئے ہیں تو وہ بھی ان کی الماری میں نہیں ہے، بچوں کی الماری میں، کہ وہ بھی پڑھیں۔ تو جب اس پر صرف انحصار کیا تو اب اندازہ کریں کہ رائے کیسی قائم ہوگی۔ اب وہ پورا کا پورا سینیریو چینج ہو گیا کہ اسی واقعے کے اندر درج ہے، میں کوئی اور حوالہ کسی ایونٹ کا نہیں دے رہا، وہ واقعہ کمپلیٹ نہیں ہوتا، کمپلیٹ یہاں جا کے ہوا ہے کہ ملاقات ہوئی اور پہلا سوال کیا وہ شخص کون تھا، تو آپ نے فرمایا وہ سیدنا داؤد علیہ السلام تھے، تو بات ختم ہو گئی۔ تو اس طرح مفروضات ہیں، مونٹگومری وارڈ کو پڑھیں، مفروضات پر سارا تصور قائم کیا ہے، مارگولیت نے مفروضات پر قائم کیا ہے، این جے کولسن نے مفروضات پر قائم کیا ہے، جوزف شاخ نے مفروضات پر قائم کیا ہے، مفروضے بنائے ہیں۔ میں آگے ان کی پوری جب تنقید کروں گا تو اس کے اوپر خود اورینٹلسٹوں کی انالیسس دوں گا آپ کو، تو اب آپ اندازہ کر لیں کہ جب مفروضات پر انہوں نے بات قائم کر دی اور بغیر دلائل کے قائم کر دی تو بچے تو متاثر ہو گئے پڑھ کر۔ اب انہیں رد کرنے کے لیے بھی تو ان کے ماخذ چاہیے کہ یہ بات غلط کہی ہے، اس کا ثبوت نہیں ہے، یہ غلط کہی ہے۔ تو کمپیریٹو سٹڈی کا حق ادا نہیں ہوتا جب تک جن کے درمیان کمپیریٹو سٹڈی کر رہے ہیں وہ دونوں کی زبانیں نہ آئیں، دونوں کی کتب پر برابر رسائی نہ ہو۔ یہ صرف اپنے عقیدے کو خراب کرنے کے سوا یہ راستہ اور کچھ نہیں دیتا، خطرناک راستہ ہے۔ ہاں، ویسٹرن سکولرز، رائٹرز، محققین ان سے استفادہ کریں، اسلام کے لیے نہیں، ان کو پڑھیں، ان سے ان میدانوں میں ان سے سیکھیں جن میدانوں میں علوم کے بانی وہ ہیں، جنہوں نے کنٹریبیوشن کیا ہے پوری ہیومینٹی کے لیے، وہ ضرور پڑھیں ان سے، وہ تخلیق کی ہے جنہوں نے وہ علم۔ سوشیالوجی میں ان کی کتابیں پڑھیں، ماڈرن سوشیالوجی میں، انٹرنیشنل پالیٹکس میں، ماڈرن پالیٹکس میں ان کی کتابیں پڑھیں، ماڈرن اکانومی میں پڑھیں، سوشل سائنسز میں ان کی کتابیں پڑھیں، نیچرل سائنسز میں ان کی کتابیں پڑھیں، ہیومن سائنسز میں کتابیں پڑھیں، میڈیکل سائنسز میں کتابیں پڑھیں، میتھمیٹکس میں پڑھیں، ان کی فزکس میں پڑھیں، ان کی ایسٹرو فزکس میں پڑھیں، ان کی کیمسٹری میں پڑھیں، ان کی بایو کیمسٹری میں پڑھیں، ان کی اناٹمی میں پڑھیں، ان کی مائکرو بایولوجی میں پڑھیں، بایولوجی میں پڑھیں ان کی کتابیں، فلاسفی میں پڑھیں، کمپیوٹر سائنسز میں پڑھیں، ماڈرن جتنی ایڈمنسٹریٹو سائنسز ہیں ان میں پڑھیں، وہ سارے سبجیکٹ جن کے وہ موجد ہیں آج کے دور میں ان میں پڑھیں، ان کو اپنے نالج کو انرچ کریں، آگے لے چلیں، ان میں پڑھیں تو جواز بھی ہے، مگر اس کا جواز نہیں ہے کہ قرآن ویسٹرن رائٹرز کے ذریعے سیکھیں، حدیث ان کے ذریعے ان کی کتابوں سے سیکھیں، تصوف کی تعبیر ان کے نظریے سے ان کی کتابوں سے سیکھیں، شریعت اور احکام اور فقہ ان کی کتب کے ذریعے سیکھیں، یہ کبھی جائز نہیں ہوگا۔ یہ تو اپنا دین، اپنا عقیدہ، اپنی تاریخ، اپنا تجزیہ، اپنا تصوف، اپنی فقہ، اپنی شریعت، سیرت النبی، ان تمام موضوعات کو جب سٹڈی کریں تو اپنے ماخذ اور مصادر سے کریں، ان کو تب پڑھیں جب آپ رد کرنے اور امتیاز کرنے، ڈیفرینشیٹ کرنے کے قابل ہوں، اپنے مصادر کو کھنگالا ہوا ہو اور تحقیق کر کے غلط اور صحیح میں امتیاز کرنے کے قابل ہو، تب ان کا پڑھنا جائز ہے۔ اگر اپنے حقائق اور معارف کو ڈائریکٹلی اپنے سورسز کے ساتھ پڑھے بغیر ان کو پڑھیں گے اور سمجھیں گے تو گمراہی پیدا ہوگی۔ اور یہ بات جو میں کہہ رہا ہوں، میں تو کہہ ہی رہا ہوں، مگر میں اس دن جھوم اٹھا جب اے جے آربری کے آخری لیکچر میں یہ نصیحت ملی، اس نے بھی یہی بات کہی تھی کہ اگر آپ اسلام یا اسلامی تصوف کو اور اس کی صحیح تعبیر کو سمجھنا چاہیں، ان لوگوں سے جو اس میں بلیو نہیں کرتے بنیادی طور پہ، یا جن کے ذہن میں اینمٹی ہے، عداوت ہے، تو کبھی صحیح تعبیر نہیں ملے گی۔ اس نے کہا بالکل اسی طرح جس طرح مسلمانوں کے ذریعے آپ عیسائیت کو اگر سمجھنا چاہیں تو وہ پھر ان کا نقطہ نظر وہ کیا کہتے ہیں تو وہ ان کے ذریعے آپ کو صحیح رائے نہیں ملے گی، اس نے بات کی۔ اور ایک پرابلم اس میں یہ ہے کہ چونکہ انگریزی زبان آ جاتی ہے، ویسٹرن آ جاتے ہیں، ویسٹ اور انگریزی، اس کا ایک کمپلیکس ہے ہمارے ہاں، جہاں ویسٹ کا نام آ گیا، جہاں انگریزی زبان کا نام آ گیا، وہاں کمپلیکس کریٹ ہو جاتا ہے۔ ویسٹ تو ویسٹ ہے، اس سے ایروگنس الگ پیدا ہوتی ہے، نالج ہوتا نہیں، ایروگنس آتی ہے، تکبر بھی آتا ہے، انسان سمجھتا ہے یہی صحیح ہے، ان کو کیا پتہ، یہ مولوی لوگ ہیں، یہ فلاں ڈھنگان بڑا بلا کر کے۔ اب ان بیچاروں کو جن کو نہیں آتی انگریزی وغیرہ، اب ان کا نقشہ سامنے رکھ کر ان کو کیا پتہ، ان کی تحقیق ہے، وہ اتنی زیادہ محقق ہیں کہ مسلمان بھی اتنے نہیں ہوتے، یہ کمپلیکس ہے۔ ان کی تعبیر کو صحیح سمجھیں گے۔ انگریزی کی جو برتری ہے اور مغرب کی جو برتری ہے دور جدید میں، وہ سوچ کو بھی خراب کرتی۔ تو یاد رکھ لیں کہ ضرور پڑھیں انہیں، مگر اس وقت پڑھیں جب ان سے کم 2 گنا اپنے مصادر کو پڑھاؤ۔ اور رہ گئے جو سینئر احباب ہیں، جو اسکالرز ہیں، اہل علم ہیں، پختہ فکر کے لوگ ہیں، انٹلیکچولز ہیں، ان کے لیے بھی یہی بات آخری حصہ ریلیونٹ ہے
کہ اپنی رائے ضرور قائم کرتے ہوئے ان کو ضرور پڑھیں، ان کا رائٹ ہے کہ پڑھیں، مگر ان کو پڑھنے کے ساتھ ان سے 2 گنا 4 گنا زیادہ اپنے مصادر کو پڑھیں، اپنے ماخذ کو پڑھیں، اور وہ مصادر ماخذ عربی میں ہیں، اس کو کبھی نہ بھولیے۔ جو ٹرانسلیشنز کی صورت میں دستیاب ہیں ویل اینڈ گڈ، جو دستیاب نہیں ہیں تو جس طرح انگلش سیکھ لی ہے پڑھنے کے لیے، اگر تو ریسرچر بننا ہے تو پھر عربی بھی سیکھیں۔ اورینٹلسٹ عربی سیکھتے تھے، پرشین سیکھتے تھے۔ تحقیق نہیں ہوتی کبھی کسی مذہب میں، کسی دین میں، کسی فلسفے میں، کسی تھیوری میں، کسی سائنس میں، کسی سبجیکٹ میں، جب تک اس کی اصل زبان تک رسائی نہ ہو، جس زبان میں وہ لکھا گیا، جس زبان میں اس پر کتابیں آئیں، جس زبان میں اس کا لٹریچر ہے، وسیع طریقے سے اوریجنل سورسز تک۔ تو اوریجنل سورسز تک رسائی ہو، پھر کمپیریٹیو اسٹڈی بھی ہو، تو پھر آدمی صحیح نتیجے پر پہنچتا ہے۔ اور تصوف کے بارے میں اہل علم و فکر کے لیے درخواست ہے، اور میری مخلصانہ درخواست ہے کہ وہ ویو بدل چکا، اس کو 80 سال گزر گئے، وہ اب اس 80 سال کے عرصے نے جو کتب نئی زیور طبع سے آراستہ ہو کر اور نئی تحقیقات سامنے آئی ہیں، اس نے ان کو رد کر دیا ہے۔ کیسے رد کر دیا ہے؟ اس سوال کا جواب انشاءاللہ اپنی اپنی ترتیب سے ہم اپنی مفصل اور مبسوط انداز کے ساتھ اپنے موقع پر دیں گے، ایویڈنسز کے ساتھ دیں گے۔ آج کی گفتگو یہاں ختم کرتے ہیں، اور اگلی گفتگو انشاءاللہ، چونکہ علامہ اقبال کا ریفرنس اس میں آیا تھا، ہم علامہ اقبال سے گفتگو شروع کریں گے اگلی نشست میں۔ وما علینا الا البلاغ۔ شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری کے آفیشیل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کلک کریں۔